علیہ السلام نے فرمایا وجہ یہ ہے تیرا سبحان اللہ میرے تب سے قیمتی ہے، میرے تب پر فنا آ جائے گی، تیرے سبحان اللہ پر فنا نہیں آئے گی۔ ایک سبحان اللہ اتنا قیمتی ہے۔ زبان کا علم یہ ہے زبان پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو زبان کے ساتھ ذکر کرنے کے لیے بھی صرف اللہ ہے۔ اب حدیث پاک اور سناؤں۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک کے ساتھ ساتھ حدیث شریف دونوں ہماری آنکھوں کا نور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے زمین کے اندر چکر لگاتے رہتے ہیں، ایک فرشتوں کی جماعت چکر لگاتے لگاتے ایسی محفل میں آ جاتی ہے جہاں محفل والے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ قرآن بھی اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے، انا نحن نزلنا الذکر، یہ قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، اللہ کا قرآن بیان ہو رہا ہے، قرآن سیکھ رہے ہیں، قرآن سکھا رہے ہیں، فرشتے آ جاتے ہیں، ساری محفل کو اپنے پروں کے ساتھ گھیر لیتے ہیں۔ جب درس قرآن مکمل ہوتا ہے، قرآن پاک والی محفل پوری ہوتی ہے، فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ سوال کرتا ہے من این جئتم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں یہ بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو، کدھر گئے تھے؟ حالانکہ اللہ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، صرف فرشتوں کی زبان سے اللہ سننا چاہتا ہے کہاں سے آ رہے ہو۔ فرشتے جواب دیتے اللہ زمین میں ایک مجلس تھی جس میں قرآن بیان ہو رہا تھا، لوگ قرآن سیکھ رہے تھے، قرآن سکھا رہے تھے، تیرا ذکر ہو رہا تھا، اللہ کا نام لے رہے تھے، اور رب العالمین فرماتے ہیں یہ بتاؤ جو میں اللہ کا ذکر کر رہے تھے ہر راؤنی میرا ذکر کرنے والوں نے، میرا قرآن پڑھنے والوں نے، قرآن سکھانے والوں نے میں اللہ کو دیکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ فرشتے جواب دیتے اللہ تجھے دیکھا نہیں ہے، تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں یہ بتاؤ جو میرا ذکر کر رہے تھے مجھے دیکھا نہیں ہے، میرا قرآن بیان کر رہے تھے مجھے دیکھا نہیں ہے، اگر وہ مجھے دیکھ لیں پھر ان کی حالت کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے جواب دیتے اللہ تجھے دیکھا نہیں، تیرا ذکر کر رہے تھے، اگر تجھے دیکھ لیں تیرا اور زیادہ ذکر شروع کر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ ماذا یشتہون، میرا ذکر کرنے والے چاہتے کیا تھے، کیا خواہش تھی؟ فرشتے جواب دیتے الجنہ، اللہ تیرا ذکر کرنے والے جنت چاہتے تھے، اچھا جنت مانگتے تھے۔ فرشتوں یہ بتاؤ انہوں نے جنت کو دیکھا ہوا ہے، جنت کی نعمتیں دیکھی ہوئی ہیں؟ فرشتے کہتے اللہ انہوں نے جنت کو دیکھا نہیں، جنت کی نعمتیں نہیں دیکھی، پھر بھی جنت چاہتے تھے۔ اللہ فرماتے فرشتوں یہ بتاؤ اگر وہ جنت کو دیکھ لے پھر کیا ان کی حالت ہوگی؟ فرشتے جواب دیتے اللہ انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا، جنت مانگ رہے تھے، اگر جنت کو دیکھ لے، جنت کی نعمتیں دیکھ لے تو زیادہ جنت مانگنے لگ جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ ماذا یتوزون، جو میرا ذکر کر رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، پڑھا رہے تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے، کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ جہنم کی
جہنم کو دیکھا نہیں ہے پھر بھی پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میرا ذکر کرنے والے جہنم کو دیکھ لے، عذاب دیکھ لے، جہنم کی سختی دیکھ لے، پھر کیا حالت ہوگی؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ اگر جہنم کو دیکھ لے، جہنم کا عذاب دیکھ لے، جہنم کی سختی دیکھ لے، زیادہ پناہ مانگنے لگ جائیں گے۔ اللہ فرماتے تم گواہ بن جاؤ، اشہدکم میں لا تمہیں گواہ بنا رہا ہوں، انی غفرت لہم، جو لوگ اپنی زبان سے میرا ذکر کر رہے تھے، میں اللہ نے اپنا ذکر کرنے والوں کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اب خیال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے، فرشتہ کہتا ہے اللہ وہ جو تیرے ذکر والی محفل تھی، قرآن والی محفل تھی، درس قرآن تھا، ایک بندہ تیرا ذکر کرنے نہیں آیا تھا۔ یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، ایک بندہ اس محفل میں تیرا ذکر کرنے نہیں آیا تھا، وہ کیوں آیا تھا؟ درس قرآن میں کیوں آیا تھا؟ فرشتہ کہتے ہیں اللہ اس آدمی کا کوئی دنیا کا کام تھا اور جس بندے کے ساتھ اس کا کام تھا وہ بندہ درس قرآن والی محفل میں بیٹھا ہوا تھا۔ ابھی آنے والا بندہ تلاش کرتے کرتے اسی محفل میں آ گیا، اب کیا کروں؟ یہ تو وہی جس بندے سے میرا کام ہے وہ تو درس قرآن میں بیٹھا ہوا ہے، میرا تو دنیا کا کام ہے۔ اب یہ جو اپنے کام سے بندہ آیا تھا یہ بھی اسی محفل میں بیٹھ گیا، درس قرآن مکمل ہوگا پھر میں اس بندے سے ملاقات کروں گا۔ فرشتہ کہتے اللہ یہ جو بندہ آیا تھا اپنے کام سے آیا تھا، اس بندے کے ساتھ کام تھا جو محفل میں بیٹھا ہوا تھا، یہ تو درس قرآن سننے کے لیے نہیں آیا تھا، تیرا ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، مجبوراً آ کر بیٹھ گیا۔ اس بندے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اعلان کرتا ہے اللہ فرماتے فرشتوں جو بندہ اپنے کام سے آیا، دنیا والا کام لے کر آیا، درس قرآن کی محفل میں بیٹھ گیا، میں اللہ نے اسے بھی معاف کر دیا۔ چار چیزوں کا علم، زبان کا علم یہ ہے زبان اللہ نے بنائی ہے تو زبان کے ساتھ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، قرآن بیان کرنا چاہیے، اللہ کا قرآن سننا چاہیے، اللہ اللہ کرنا چاہیے، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنا چاہیے، یہ ہے زبان کا علم۔ اور نمبر 2 دل کا علم، یہ میرے سامنے 21واں پارہ، سورت کا نام سورت الاحزاب، فرمایا